نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی گفتگو انشاءاللہ اس تلاوت کی گئی آیت کریمہ کی روشنی میں اس موضوع پر ہوگی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ نے اور حضور کی ذات اقدس سے عالم انسانیت کی ہونے والی تربیت نے انسان کو کیا دیا۔ یہ موضوع بہت جامع اور اپنی جگہ ہمہ پہلو اور ہمہ گیر ہے۔ اس کا احاطہ طویل سلسلہ کلام کے ذریعے بھی نہیں کیا جا سکتا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی کے مختلف گوشوں پر پچھلے 2 سالوں سے مسلسل خطاب کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم اس موضوع پر کم و بیش کوئی 70 75 یا 80 خطابات مختلف پہلوؤں پر کر چکے۔ آج میں اسی ضمن میں ایک نئے نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا فیض تو کئی جہتوں سے، کئی سمتوں سے عالم انسانیت کو نصیب ہوا، لیکن لوگوں کو سیرت عطا کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اور آپ کی تربیت میں بنیادی تصور کیا کار فرما تھا۔ اس لیے کہ خود صاحب سیرت ہونا بے شک کمال کی بات ہے اور لائق تحسین ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اپنی صحبت کے فیض یافتگان کو صاحب سیرت بنا دینا۔ تو اگر سیرت اپنی جگہ کمال پر رہے اور اس صحبت اور اس بارگاہ میں آنے والے اور تربیت پانے والے صاحبان سیرت نہ ہو سکیں تو اس سیرت کی حیثیت لازم سیرت کی ہے، اس کو فیض سے سیرت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس شخص کا صاحب سیرت کا ذاتی کمال تو اس سے ثابت ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ باکمال دوسروں کو باکمال نہ کرے اور وہ صاحب سیرت دوسروں کو صاحب سیرت نہ کرے، اس وقت تک اس کی سیرت کا فیض آگے نہیں چل سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کے لقب سے سرفراز فرمایا، اور رحمت للعالمین حضور کا ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر کسی کو اس کے حال کے مطابق حضور کی ذات اقدس سے فیض پہنچے۔ ہر کسی کو اگر اس کی طلب و ضرورت اور اس کی حاجت اور اس کے حال کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیض کی خیرات نصیب نہ ہو تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت عالم ہونا معاذ اللہ محل نظر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس مقام پر فرمایا کہ اللہ وہ ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ کی ذات تو برگزیدہ ذات جس نے اس ان پڑھ قوم میں انہی میں سے رسول کو بھیجا۔ اس آیت کریمہ کے تحت ہم یوں تو نبوی نظام تربیت کے موضوع پر 4 خطبات الگ عرض کر چکے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے باب میں، اور بعض دیگر جہتوں سے بھی اس آیت کریمہ پر گفتگو ہو چکی،
لیکن آج جس نقطے پر میں اپنی توجہ مرکوز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کیا بات تھی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے فیض یافتگان کو بھی باسیرت بنا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے اپنے رسول کو ان پڑھ قوم میں بھیجا اور انہی میں سے بھیجا، اور وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے اور ان کے قلوب اور نفوس کا، ان کے من کی دنیا کا، ان کے اندر کا تزکیہ فرماتے، ان کی باطنی کائنات کی صفائی فرماتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم مرحمت فرماتے اور انہیں حکمت و دانائی کی دولت سے مالا مال فرماتے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس چشمہ فیض کے جاری ہونے سے پہلے ان کی حالت کیا تھی؟ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو پہلا لفظ استعمال ہوا الامیین، کہ اللہ نے رسول کو امیین میں بھیجا، ان لوگوں میں بھیجا جو پڑھے ہوئے نہ تھے، ان پڑھ تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کی حالت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ امی تھے، ان پڑھ تھے، اور پھر اس آیت کریمہ کے آخر میں ان کی اسی حالت کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان کے ان پڑھ ہونے کا ایک براہ راست تعلق کھلی گمراہی کے ساتھ، کیونکہ آیت کا اول بھی ان کی پہلی حالت کو بیان کر رہا ہے اور آیت کا آخر بھی ان کی پہلی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ اب اگر اس آیت کریمہ پر تأمل کے ساتھ غور و خوض کیا جائے، ذرا رک کر سوچ وچار کیا جائے، تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان کا ان پڑھ ہونا ان کی کھلی گمراہی میں ہونے کا سبب تھا۔ گویا قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ جب ان پڑھ ہونا کھلی گمراہی کی بات، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھا لکھا ہونا یہ نور ہدایت کی بات ہے۔ مفہوم مخالف یہ ہوا کہ وہ ان پڑھ تھے، امی تھے، اس لیے کھلی گمراہی میں تھے، اور رسول نے انہیں پڑھا دیا، انہیں حالت امیت سے نکال دیا، انہیں علم عطا کیا، انہیں معرفت عطا کی۔ تو جب علم و معرفت انہیں نصیب ہو گیا تو اس کے نتیجے میں ضروری ہے کہ وہ دلال مبین کی حالت سے نکل آئے، کھلی گمراہی سے نکل آئے، اور کھلی گمراہی سے نکل آنے کو ہی نور ہدایت کہتے ہیں۔ گویا قرآن مجید کی آیت کریمہ اس تصور کو اجاگر کر رہی ہے کہ ان پڑھ ہونا یا پڑھا ہوا ہونا، اس سے مراد یہ نہیں کہ جو آدمی اپنے دستخط کر سکتا ہے، چار فکرے انگریزی، اردو، پنجابی، عربی، فارسی کے لکھ سکتا ہے، اس کو پڑھا لکھا کہا جائے، بے شک وہ کردار کے اعتبار سے کھلی گمراہی میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ معنی نہیں ہے کہ جو شخص لکھنے پڑھنے پر کتابوں پر قادر نہیں لیکن اس کا باطن نور ہدایت سے منور ہے، اس کو ان پڑھ کہا جائے۔ قرآن مجید نے یہاں علم اور جہالت کا مفہوم بدل دیا۔ عرف عام میں پڑھے لکھے ہونے سے مراد لیتے ہیں کہ جو کتابوں سے لکھا ہوا پڑھ سکے اور قلم سے کتابوں پر کاغذوں پر لکھ سکے، وہ پڑھا لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے پاس نور علم ہے۔ قرآن اس کو نور علم سے تعبیر نہیں کرتا، اور اگر کوئی شخص پڑھا لکھا ہے، سب کچھ لکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن کردار اور سیرت کی گمراہی میں بھٹک رہا ہے، تو قرآن اس کو پھر بھی امی کہتا ہے، پھر بھی ان پڑھ کہتا ہے، کہ وہ پڑھ کے بھی پڑھنے کے فیض سے محروم رہا۔ تو گویا قرآن مجید نے یہاں نور اور زلال کو، علم کو نور سے تعبیر کیا اور جہالت کو زلال یعنی گمراہی سے تعبیر کیا۔ تو مفہوم قرآن مجید کی جو اس آیت کریمہ سے ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ وہی انسان صاحب علم ہے اور صاحب معرفت ہے جس کو معرفت حق حاصل ہے، جس کو منظر مقصود کی خبر، جو اپنی حقیقت سے آگاہ،
اور جس کی سیرت و کردار ظلمتوں کی تاریکیوں میں نہیں بلکہ ہدایت کے اجالے میں سفر کر رہی ہے۔ اور وہ لوگ جو کتابی علم پڑھنے کے اعتبار سے تو انبار اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں، ڈگریوں کے اعتبار سے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں اور مدارس اور مکاتب سے مختلف سندات حاصل کرنے کے اعتبار سے تو ان میں کوئی کمی نہیں، لیکن کردار ان کا بدستور حلاوتوں کی تاریکیوں میں ملوث ہے، سیرت ان کی اسی طرح ضلال مبین میں بھٹک رہی ہے، اور انسانی اقدار ان کے اندر پائی نہیں جاتی، اخلاقی قدریں ان کے ہاتھوں سے بدستور پامال ہو رہی۔ تو قرآن مجید کی نگاہ میں ایسے لوگ محض جاہل ہیں، ان کو قرآن صاحب علم تصور نہیں کرتا۔ علم وہی ہے جس سے ہدایت نصیب ہو۔ اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اس لیے کہ ظلمتوں سے بھری ہوئی کائنات میں انسانیت کو نور ہدایت عطا فرما۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں اول سے آخر تک ایک بات آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ جہاں بھی قرآن نے ظلمتوں کی بات کی ہے، ہلاکتوں اور تباہیوں کی بات کی ہے، اور شہوتوں کی بات کی ہے، گمراہیوں کی بات کی ہے، قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور جب بھی ہدایت کی بات کی ہے، نور کا ذکر کیا ہے، تو واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس دنیا میں اگر ہدایت کا نور تلاش کرنا چاہتے ہو تو اس کا چشمہ صرف ایک ہے، اور رہ گئی گمراہیاں تو ظلمتوں ہزاروں قسم کی ہیں جو انسان کو تباہی اور ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کہیں خارجی کائنات میں شیطنت کی ظلمتیں، کہیں داخلی کائنات میں نفس کی شہوتوں کی ظلمتیں، کہیں جاہ و منصب کی طرف کی ظلمتیں، کہیں مال و دولت کی محبت کی طرف کی ظلمتیں، کہیں کبر، تکبر، عناد اور حسد کی ظلمتیں، اور ظلمتوں کی بے شمار صورتیں۔ کچھ لوگ ایک طرح کی ظلمتوں کی آندھی چلتی ہے تو اس ٹیروں میں بہہ جاتے ہیں، کچھ لوگ ظلمتوں کی ایک آندھی سے بچ نکلتے ہیں تو دوسری آندھی میں بہہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس لیے کہا ظلمات بعضها فوق بعض، یہ ظلمتیں یہ سمندروں اور دریاؤں کی اٹھتی ہوئی لہروں کی مانند، کبھی ایک لہر اٹھتی ہے پھر دوسری لہر اٹھتی، اور ہاتھوں میں ہاتھ رکھتے چلے جائیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ظلمتیں ہیں بعضها فوق بعض، کبھی ایک ظلمت غالب ہے کبھی دوسری ظلمت غالب ہے۔ کوئی شخص آپ دیکھتے وہ مال و دولت کے حرص و حوث میں ظلمت کا شکار ہوئے جا رہا ہے اور اسے حق کی طرف جانے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ کسی کو دیکھتے وہ جاہ و منصب کے حرص میں ظلمت کی آندھی میں بہتا جا رہا ہے، لہروں میں بہتا جا رہا ہے، اسے حتیٰ کہ اپنی انسانیت کی قدر کا بھی اندازہ نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ علم حاصل کر کے، عمل حاصل کر کے تکبر کی آندھی میں بہتا جا رہا ہے، یہ بھی ایک ظلمت کی لہر ہے۔ گویا اس کائنات میں اس عرصہ حیات کے صحرا میں ظلمتوں گمراہیوں کی ہزاروں آندھیاں چل رہی ہیں، اور انسان مختلف طبعی حالات کے پیش نظر ان ظلمتوں میں بہتے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر انسان ان ظلمتوں سے بچ کر نور باطن کو حاصل کرنا چاہے، نور ہدایت کو حاصل کرنا چاہے، تو ظلمتیں تو بے شمار ہیں، ان کی سمتیں جہتیں بھی بے شمار ہیں، لیکن نور کی سمت صرف ایک ہے۔ انسان کو اگر اس کے رب ہونے کی معرفت نصیب ہو جائے اور اس کا خوف، اس کا رجا، اس کا تقویٰ اگر دل کو نصیب ہو جائے تو بس یہی ایک راہ ہے جس سے انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، نور نصیب ہوتا ہے، اور جب اس نور کی شمع انسان کے من میں روشن ہو جاتی ہے تو ہزاروں ظلمتوں کے پردے سارے چھٹ جاتے ہیں، یعنی وہ ساری ظلمتیں مل کر بھی نور کی ایک شمع کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ قرآن اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ظلمتوں میں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں بھی ظلمات جمع کا صیغہ استعمال کیا اس لیے کہ انسان مختلف طرحوں کی ظلمتوں میں گھرا ہوا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، انسان نفس کی ہزاروں شہوتوں میں گھرا ہوا، کبھی طبی نفسانی شہوات، کبھی اولاد کی محبت کی شہوات، کبھی سونے چاندی کا ڈھیر لگانے کی شہوات، کبھی طاقت اور جاہ و منصب اور قوت کو جمع کرنے کی شہوات۔ شہوتیں کثیر ہیں، ظلمتیں کثیر ہیں، لیکن راہ ہدایت پر ڈالنے کے لیے نور صرف ایک ہے، اور وہ نور کہاں سے نصیب ہوتا ہے؟ وہ نور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا نور۔ قد
قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. لوگوں تمہاری طرف سے وہی ایک نور جس کو کبھی اللہ نور حق کے نام سے تعبیر کرتا ہے, کبھی نور محمد کے نام سے تعبیر کرتا ہے. یہ دو شمع نہیں ہیں, یہ دو چراغ نہیں ہیں, ایک ہی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. زمینوں آسمانوں کا ساری پست و بالا کائنات کا نور صرف ایک ہے, اور وہ نور اللہ کا ہے. وہ نور اللہ کا ہے, اور وہ نور حق ایک مجسم سیرت کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طور پر انسانیت کے پاس ہے. قرآن کہتا ہے واتبعوہ لعلکم تہتدون. اب تم ظلمتوں سے نجات پا کر, شہوتوں سے نجات پا کر, تباہیوں اور ہلاکتوں سے نجات پا کر اگر راہ ہدایت پر گامزن ہونا چاہتے ہو تو ہر شے کو چھوڑ دو, دامن سیرت مصطفیٰ کو تھام دو. اس نبی کی اتباع کرو, اس نبی کی پیروی کرو کہ ہدایت کا نور محض اسی کی پیروی سے ممکن ہے. ہدایت کا نور محض اسی کی پیروی سے ممکن ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا چراغ جب چمکا, جب جلا, تو دنیا کی ساری ظلمتیں چھٹ گئیں, ہلاکتوں اور گمراہیوں کی ساری تاریکیاں چھٹ گئیں. اور جس نے اس چراغ سیرت سے نور پایا, جس کو حسی یا مانوی, ظاہری یا باطنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی, جسے اپنے قلب و باطن کو اس چراغ سیرت مصطفیٰ سے اپنے قلب و باطن کو مستریر کرنے کا موقع نصیب ہو گیا, وہ بھی اسی طرح ساری ظلمتوں سے نجات پا گیا جس طرح قرآن ظلمتوں سے نجات پانے کا حکم دیتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ظلمتوں کی بھری ہوئی کائنات میں ایک نور کا درجہ رکھتی, ایک چراغ کا درجہ رکھتی, جس کو قرآن کہتا ہے سراجا منیرا. یہ سیرت چراغ ہے, یہ سیرت چراغ ہے. لیکن کسی کو یہ خیال نہ جائے کہ ایسا چراغ ہے جو خود جلتا ہے, خود روشن ہے. نہیں, پھر ایسے چراغ کا فائدہ کیا؟ یہ سراجا منیرا ہے, خود تو روشن ہے ہی, لیکن جو اس کے قریب آ جاتا ہے اس کو بھی روشن کر دیتا ہے. سراجا منیرا, خود تو پیکر نور ہے, چمک رہا ہے, دمک رہا ہے, لیکن جو اس سے مت ہو جاتا ہے اس کو بھی پیکر نور کر دیتا ہے. پھر حصی نور کے طالب کو حصی نور دیتا ہے, باطنی نور کے طالب کو باطنی نور دیتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ضمناً بات آ گئی, اصل موضوع کی طرف سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. دو صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رات کو آئے, گفتگو ہوتی رہی حضور کی مجلس میں, میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں تھیں. دیر ہو گئی اور اٹھنے کو جی نہ چاہا, اور صاف ظاہر ہے پھر حضور کی مجلس سے اٹھنے کو کس کا جی چاہتا ہوگا جب نگاہیں گنبد خضرا سے ہٹانے کو جی نہیں چاہتا اہل دل کا, تو اس مجلس سے اٹھنے کا دل کس کا چاہتا ہو. رات دیر ہو گئی, جب اٹھے تو تاریک رات تھی, ان کے پاس کوئی چراغ بھی نہ تھا, لیکن پریشان نہ ہوئے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہم سراج منیر کی بارگاہ میں, روشن کرنے والوں کی بارگاہ میں. حضور نے فرمایا کس طرح جاؤ گے, رات تاریک. ان کے عصا کو جو ان کے ہاتھ میں تھا آقا دو جہاں نے اپنا دست اقدس لگایا, وہ چراغ کی طرح روشن ہو, چراغ کی طرح روشن ہو. وہ صحابی اپنے چراغ کی طرح چمکتے ہوئے عصا کی روشنی میں سفر کرتے رہے. ایک خاص مقام پر پہنچے, یہاں دونوں کے راستے جدا ہوتے تھے. اب عصا تو ایک کا چمک رہا تھا, دوسرے کو تو دست اقدس نہ لگا, لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ فیض ایسا نہیں جو ایک جگہ محسوس ہو جائے, یہ فیض آگے چلتا ہے. اس صحابی نے اپنا عصا اس کے ساتھ لگایا, وہ بھی روشن, اور اپنے گھروں کو پہنچے. میں آج یہ نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس رسول کی بارگاہ سے دست اقدس کے چھو جانے سے لکڑیاں روشن ہو جاتی ہیں, عصا روشن ہو جاتے ہیں, اس رسول کی مجلس میں اگر دل حاضر کر دیے جائیں تو دل روشن کیوں نہ ہوں گے, باطن کیوں نہ منور ہوگا, اور سیرت و کردار کیوں نہ چمک اٹھتی ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری یقیناً عالم انسانیت کے باطن, قلب, روح اور نفس کو روشن کرنے کے لیے تھی. اور کس طرح روشن کیا؟ حضور کے بارے میں قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیات. جب وہ آئے تو یہ امید تھے, لوگ ان پڑھ تھے, انہیں قدریں معلوم نہ تھی, ظلمتوں میں گرے تھے, ضلالتوں میں, تباہیوں میں, ہلاکتوں میں گرے تھے. ان کے پاس نور ہدایت نہ تھا, اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے تھے, خاندانی عصبیتوں پر, اپنی قبائلی عصبیتوں پر خون بہا دیتے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ چھڑتی,
طویل زمانے تک سلسلہ گردنوں کے کٹنے کا جاری ہے. ان کے پاس علم ہدایت کا کوئی نور نہ اپنی معرفت تھی نہ خالق کی معرفت تھی. محض گمراہی میں مبتلا، اخلاقی بے کمال پر تھی، مذہبی تباہی انتہا پر تھی، سماجی معاشرتی خرابیاں انتہا پر تھی. دلال مبین کا معنی ہے کہ ایسی کھلی گمراہی میں تھے کہ زندگی کا کوئی گوشہ بھی ہدایت سے آراستہ نہ تھا. ایسے تاریخ اور تاب عالم انسانیت میں حضور آئے. آتے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کی آیتوں کو تلاوت کیا، جن سے اپنی نصیحت کو ان کے کانوں تک پہنچایا. ویزکیہم، اور اپنی نگاہ سے ان کے دلوں کی کایا کو پلٹ دیا، دلوں کے حال کو بدل دیا. اب یہاں دو پروسیسز بیان ہو رہے ہیں. ایک وہ نصیحت جو زبان سے بصورت تلاوت ہوتی، زبان سے بصورت بیان ہوتی، وہ انسان کے کانوں تک پہنچتی. اس یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات کی وہ صورت جو ظاہراً بیان کو کان تک پہنچانے سے متعلق ہے. اگر محض اس پر اکتفا کیا جاتا اور دل کی زمین میں بیج نہ بویا جاتا، اس پر ہر چلا کر اس کی صفائی کا سامان مہیا نہ کیا جاتا، تو نصیحت محض کانوں کے پردوں تک رہ جاتی. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اگر نصیحت کے لیے دل قبول کرنے والے نہ ہو، دل کی زمین بیج کو اپنے اندر جذب کرنے والے نہ ہو، تو پھر اس کانوں کی نصیحت کا کیا اثر انسانی سیرت پر ہوگا. تو فرمایا کہ زبان سے یہ بیان کرتا ہے تاکہ ان کے کانوں تک بات پہنچے، اور نگاہ سے دل کی کایا پلٹتا ہے تاکہ اس نصیحت کا اثر قبول کر کے دل کی کایا بدل جائے، انسانی سیرت تشکیل پائے. تو تزکیہ نفس کا معنی کیا تھا؟ کہ وہ نصیحت جو بیان کے ذریعے کانوں تک پہنچائی جا رہی ہے، وہ نصیحت ان کے من میں اتار دی جائے. تزکیہ نفوس کا معنی یہ ہے کہ ان کے اندر اتار دی جائے. اور جب نصیحت اندر اترتی ہے تو اندر کا انسان بیدار ہو جاتا ہے. اور جب تک نصیحت اندر نہیں اترتی، انسان لاکھوں جتن کرتا رہے، اندر کا انسان مردہ رہتا ہے. دوستو، اندر کا انسان مردہ رہے، ضمیر مردہ رہے، من میں روشنی پیدا نہ ہو اور اندر کے انسان پر بدستور موت طاری رہے، تو نہ مجلسیں اثر کرتی ہیں، نہ صحبتیں اثر کرتی ہیں، نہ وعظ و نصیحت کا اثر ہوتا ہے، نہ پڑھنے پڑھانے کا اثر ہوتا ہے. پھر تلقین، یہ صحبت، یہ وعظ، نصیحت، یہ تعلیم، تعلم، تدریس، تقریر، سب کچھ بے اثر ہو کے رہ جاتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ نفوس کے ذریعے ان کے اندر کے انسان کو زندہ فرمایا. اور جب اندر کا انسان زندہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا من خود اس کا محاسب ہو جاتا ہے. وہ اسے خیر اور شر میں تمیز کر کے دیتا ہے، وہ اسے نیکی اور بدی میں تمیز کر کے دیتا ہے. چونکہ بنیادی طور پر اندر کے انسان میں یہ بات موجود ہے کہ الہمہا فجورہا وتقواہا، وہ فجور کو بھی جانتا ہے، تقویٰ کو بھی جانتا ہے، اچھائی کو بھی جانتا ہے، برائی کو بھی جانتا ہے. ہدیناہ النجدین، دونوں راستے وہ سمجھتا ہے کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے. خبر ساری ہے لیکن اندر کا انسان زندہ تو ہے. جب اس کا شعور بیدار ہوتا ہے تو پھر اچھائیوں اور برائیوں میں امتیاز ہو جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بنیادی فیض یہ تھا کہ جس پر سیرت کا فیض ہو جاتا اس کے اندر کے انسان کو زندگی مل جاتی. حضور کی صحبتوں سے جن لوگوں نے فیض پایا، اس فیض کی جہت یہ تھی کہ زبان اکثر سے کانوں والی نصیحت پر توجہ کم فرماتے، لیکن اس نصیحت پر توجہ فرماتے جس سے اندر کا انسان زندہ ہوتا ہے. اور جب اندر کا انسان زندہ ہو جاتا تو پھر وہ کام جو زبان کی نصیحت سے لیا جاتا ہے وہ شخص کے اندر کا انسان کو لیتا ہے. حضور علیہ السلام نے برائی کرنے والوں کے لیے اپنے دور میں کوئی پولیس کا محکمہ باقاعدہ قائم نہ فرمایا، تھانے موجود نہ تھے، اپنے دور میں ایک مستقل سزاؤں کا منظم نظام بھی موجود نہ تھا. یہ رفتہ رفتہ ڈیولپ ہوتا گیا، آکام آتے گئے. کسی سے اقرار جرم کروانے کے لیے ایسے محکمے کی ضرورت نہ تھی کہ وہ کھچائی کر کے اقرار جرم پر آمادہ کرے. اندر کی خرچ اور خرابی سے آگاہ کرنے کے لیے لوگوں پر ایسے ضابطے وضع کرنے کی ضرورت نہ تھی کہ وہ اعتراف سے گناہ کریں، بلکہ اندر کے انسان کو اپنی سیرت سے، اپنے فیض صحبت سے اس طرح زندہ کیا کہ وہ برائی سے متنفر ہو گئے، ان کی طبیعتیں برائی سے بیزار ہو گئی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنی صحبتوں میں بیٹھنے والوں کو
ان کی برائیوں پر بڑا ہراس برا بھلا کہنے کی بجائے، ان کی دل شکنی کرنے کی بجائے آقا دو جہاں نے اپنی صحبت کے پیار محبت اور مٹھاس سے ان کے اندر کے انسان کو زندہ کیا. اور کم مواقع ایسے ملتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے زبان اقدس سے خود سختی سے کچھ کہا. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک کافر مکہ سے مدینہ اپنے کسی کام کے لیے آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ، رات کو ٹھہرا، اس سے کچھ پیٹ میں تکلیف تھی. اس نے صبح اٹھنے سے پہلے حضور کے عطا کردہ بستر کو غلیظ کر دیا، گندا کر دیا، اور ڈر کا مارا بھاگ گیا. راستے میں گیا تو اسے خیال آیا کہ میں تلوار بھی وہیں بھول آیا. وہ اپنی تلوار اٹھانے کے لیے واپس لوٹا. جب گلی کے موڑ پر آیا کانپ رہا تھا، تھرا رہا تھا. اس کا خیال تھا کہ اب شاید مجھے گرفتار کر کے سزا دی جائے گی. اسے اپنی بدتمیزی کا، بد تہذیبی کا احساس، لیکن گلی کے موڑ پر آیا تو یہ منظر دیکھ کر لرزہ بردار ہو گیا کہ آقا دو جہاں اپنے دست اقدس سے بستر کو دھو رہے. وہ قریب آیا، قبل اس کے کہ وہ شرمسار ہوتا، نادم ہوتا، معافی مانگتا. اس کو ندامت اور معافی کے اظہار کا بھی موقع نہیں دیا. نفسیاتی طور پر اس کی توجہ بدلنے کے لیے فرمایا کہ تیری تلوار ادھر بھول گئی ہے، وہ تو لیتا جا. ایک ایسی بات کہہ دی کہ فوراً اس کا خیال دوسری طرف منعکس ہو گیا. اور جب وہ تلوار اٹھا کے اس کو پکڑائی تو صاف فرمانے لگے مجھے بہت افسوس ہے، تجھے تکلیف تھی، اگر مجھے پتا چل جاتا تو تیرا علاج کرتا. بس یہ وہ نکاح ہے حضور کے اس توجہ سے، اس حسن سلوک سے، حضور کے اس کرم سے اسی لمحے اس شخص کے اندر کا انسان بیدار ہو گیا. وہ قدموں پر گر کر مسلمان. اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک اور شخص مکہ سے آیا، وہ بھی کافر، حضور کے گھر مہمان ہو گیا. کافر غیر مسلم جان کر کبھی اپنے گھر مہمان ٹھہرانے سے منع نہ کیا. ہماری حالت تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو شخص ہمارے عقیدوں مسلک سے تعلق نہ رکھتے ہو، ہم اس سے اخلاقی روی کے طور پر سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس سے میل ملاپ گوارا نہیں کرتے، اپنی مسجد اور مکتب و مدرسہ میں اس کا قدم رکھنا گوارا نہیں کرتے، اس کو انسان سرے سے تصور نہیں کرتے. یہ ہمارا کردار ہے. ارے آقا دو جہاں کے گھر کی زمین اور حضور کے بستر سے بڑھ کر بھی کائنات میں کسی جگہ کو تقدس ہوگا؟ حضور کافروں دشمنوں کو اپنے گھر میں ٹھہرا رہے. یہ حسن خلق ہے. گھر ٹھہرایا. حضور کے گھر اس وقت 7 بکریاں تھیں اس رات. ان میں سے ایک کا دودھ دوہ کر حضور نے اپنے دست اقدس سے اسے پلایا. پلا کر پوچھا کہ اور چاہیے؟ اس نے کہا جی ہاں اور چاہیے. بھوکا تھا. دوسری بکری کا دودھ دو کر دی، وہ پی گیا. پھر تیسری کا پوچھا، حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوہ کر دیتے رہے. وہ پیتا گیا یہاں تک کہ سارا دودھ پی گیا. آقا دو جہاں اور حضور کی پوری اہل بیت اس رات بھوکی سوتی رہی. گھر میں اور ظاہراً کچھ نہ تھا، خود بھوکے سو گئے. سب کچھ پلانے والوں کو تو نیند آ گئی، آرام کی نیند آ گئی، اس لیے کہ یہ تو پلا کے سوئے تھے. لیکن وہ جو سب کچھ پی گیا تھا وہ شب بھر سو نہ سکا. ایک کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ ہم دشمنی اور عداوت کرتے اور اس آستانے پر یہ کرم اور یہ لطف و احسان. ساری رات سوچتا رہا. ادھر صبح طلوع ہوئی، ادھر اس کی فجر ایمان شروع ہو گئی. اسی کشمکش میں رات پکڑ کی، صبح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. آقا دو جہاں نے اسے دعوت توحید نہیں دی. پیغام نبوت و رسالت زبان کے ساتھ اس کے کانوں تک ابھی نہیں پہنچایا. وہ فریضہ تو ادا ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن بطور خاص اس گھرانے والے شخص کو نہیں کہا کہ تو مسلمان ہو جا. نہیں، توجہ اندر کے انسان کو زندہ کرنے پر دی. جب حضور تشریف لائے وہ مسلمان ہو چکا تھا. اب صبح ناشتے کا وقت، حضور پھر دودھ دو کر لائے، اس کو دیا. دوسری بکری کے لیے پوچھا کہ اور لاؤ؟ عرض کرنے لگا نہیں حضور میں سیر ہو گئے. تو دوستو وہ بنیادی تصور جو سیرت مصطفیٰ میں نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زبان کی تبلیغ سے زیادہ اس توجہ اور سیرت کی تبلیغ ہے جس سے انسان اندر کے شعور کو بیدار کر لیتا ہے، ضمیر کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس کا اندر کا ضمیر اس کا گریبان پکڑ کے کہتا ہے کہ ظالم اب بھی رسول کو نہ ماننے کی کوئی گنجائش ہے. وہ ایمان لے آتا. میں نے حدیث پاک سے یہ بھی واضح کر دیا کہ جب تک وہ شخص حالت کفر میں تھا تب تک 7 بکریوں کا دودھ پی گیا اور پیٹ بھرتا نہ تھا، سیر نہ ہوتا تھا.
جب ایمان کی لذت نصیب ہو گئی تو تھوڑا پی کر قانع ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حرص و لالچ کا بڑھ جانا اور آنکھ اور پیٹ کا سیر نہ ہونا اور طلب اور حرص کا بڑھتا چلا جانا یہ علامات کفر میں سے ہے. اور علامت ایمان یہ ہے کہ تھوڑا بھی نصیب ہو تو قانع ہو جائے, قناعت آ جائے. جب چشم سیر ہو جاتی ہے تھوڑے پر تو سمجھ لو کہ صاحب ایمان. اس لیے اہل ایمان اور اہل دل کو کم کھانے میں زیادہ مزہ ہے, وہ زیادہ نہیں کھایا کرتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ, حضور کی صحبت کے فیض کا بنیادی اثر یہ ہے کہ اندر کے انسان کو زندہ فرماتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یہودی لڑکا خدمت کے لیے آیا کرتا. یہ بھی صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حدیث. حضور نے اسے کبھی بھی اپنی خدمت سے منع نہیں فرمایا. یہودی لڑکا, معلوم ہے دشمن کا لڑکا, جوان ہے, کسی ذرا کا بھی خیال کر سکتا ہے, لیکن نہیں خدمت میں آنے دیتے, بیٹھاتے, جو وہ چاہتا کرتا. کچھ دن گزر گئے, وہ نہ آیا تو حضور نے پوچھا, پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر, یہودی کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس یہودی لڑکے کے سرہانے جا کر بیٹھ گئے, اس کی عیادت فرمائی, اس کے سر پر دست اقدس دست شفقت رکھ دیا اور عیادت فرما کے جب اٹھنے لگے تو اس روز فرمایا کہ بچے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. ساری زندگی ایسا نہیں فرمایا, اس روز کہا کہ کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا. بچہ ورطۂ حیرت میں پڑ گیا. اس نے مستفسرانہ نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا, یہودی سامنے بیٹھا. جب باپ کو دیکھا تو یہودی حضور کا دشمن, وہ مان بول اٹھا کہ بیٹے دیکھتا کیا ہے, جو محمد کہتے ہیں قبول کر لے. اس موقع پر جو بات کہہ رہے ہیں تجھے تو تیرے بڑے کی بات ہوگی. بچے نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. جب حضور اٹھے تو جاتے ہوئے فرمانے لگے, اس اللہ کا شکر ہے جس نے اس جوان کو دوزخ سے بچا لیا. اس وقت دعوت کیوں دی؟ یہ اس کی زندگی کا آخری وقت. ساری زندگی محض کردار پر توجہ کی, کردار کا فیض دیا, اپنے قرب کی لذت و حلاوت دی, اپنی مجلس و صحبت کا فیض دیا. لیکن اس لمحے کیوں بولے؟ نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ اب اس کی موت کا وقت آ چکا ہے, بچنے والا نہیں. اور حضور کی غیرت نبوت کو یہ گوارا تھا کہ ایک شخص عمر پر خدمت گزار کرے اور حضور کی خدمت بھی کرے اور جائے پھر بھی جہنم میں. یہ گوارا نہ تھا, اس لیے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک جہنم سے نجات عطا نہ کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ اس امر کی غمان ہے اور عکاس ہے کہ آپ نے اپنی سیرت کے فیض سے اور اپنی صحبت کے فیض سے اندر کے انسان کو زندہ کرنے پر توجہ دی. آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تلوار لے کر آتے تو صحابہ عرض کرتے ہیں, حضور عمر ہے, تلوار لے کر آیا ہے, اندر نہ آنے دیا تھا. لیکن نہیں, فرمایا اسے آنے دو, جس ارادے سے بھی آیا ہے اسے آنے دو. اور ادھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے قبول اسلام کے لیے التجا کر رہے ہیں. تو جس نے بھی اسلام قبول کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کام محض دعوت دینا تھا, کسی کو پریشان کرنا نہ, پکڑ کے باندھ کر بٹھانا نہ, اس کو تبلیغ کے شکنجے میں جکڑنا نہ تھا, اس کو اکتاہٹ پیدا کرنا نہ تھا. بس انتہائی جاذبیت سے پرکشش انداز سے دعوت حق پیش فرما دیتے اور دعوت حق دینے کے بعد اسے اس کے حال پر چھوڑتے, بس صرف اپنی مجلسوں اور اپنی صحبتوں کا فیض دیتے, قریب لاتے, اپنے حوال اس کو اجاگر کرتے, اس پر شفقت کرتے, احسان کرتے, لطف و کرم کرتے, یہاں تک کہ اندر کا انسان زندہ ہو جاتا. اور جب اندر کا انسان زندہ ہو جاتا تو پھر میں نے عرض کیا کہ پھر وہ کام جو قانون اور تمدن کے بڑے بڑے ضابطوں سے لیا جاتا اور پھر بھی معاشروں کو کامیابی نہیں ہوتی, وہ محض اندر کے انسان کے زندہ ہونے سے سارا کام مکمل ہو جاتا. یہ اس فیضان سیرت و صحبت کا نتیجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے, اس سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے. یہاں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ باصیرت ہونے کا معنی عام انسان کے لیے یہ نہیں کہ اس سے کبھی غلطی صادر نہ ہو سکے, اس سے کسی گناہ اور خطا کا صدور ناممکن ہو جائے. نہیں, یہ عدم امکان صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, یہ ملائکہ کے لیے. انسان خطا کا پتلا ہے, اس کی فہرست میں ہے کہ کبھی خطا کرتا ہے, کبھی ثواب کرتا ہے.
اسے کبھی برائیوں کا صدور ہو جاتا ہے، وہ کبھی راہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے، تو سیرت کا کمال یہ نہیں کہ اس سے کبھی غلطی کا صدور نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ غلطی کا صدور ہو تو سیرت کی شعاع اس کو بتا دے گئی یہ غلطی ہو گئی، ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے، اور اندر کا انسان محاسبہ کر کے خود اسے راہ ہدایت پر لے آئے۔ یہ وہ کمال اخلاق ہے جو انسان سے متوقع ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، صحابی، اس سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کسی نے پکڑا نہیں ہے، شہادتیں اس پر نہیں ہیں، احساس جب گناہ ہو جانے کا ہو گیا تو دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، آقا اقم علیہ حدًا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ پر حد قائم فرمائے اور مجھے پاک کر دے۔ یہ سیرت ہے جو صاحب سیرت نے عطا کی۔ غلطی ہوئی تو اندازہ ہو گیا کہ ہمارا من ناپاک ہو گیا ہے، من میں غلاظت آ گئی، وہ طہارت اور پاکیزگی جو چاہیے نہیں رہی، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک اب سزا کا بروز جسم پر نہ ہو جائے من پاک نہیں ہوگا۔ تو صاف ظاہر ہے جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو توبہ بھی کی ہوگی، معافی بھی مانگی ہوگی، لیکن چاہتے ہیں کہ اب بھٹی کی آگ میں تپایا جائے اس جسم کو جس سے گناہ ہوا ہے، تاکہ قلب کو اطمینان ہو کہ پھر طہارت اور پاکیزگی نصیب ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سن لی اور چہرہ اقدس دوسری طرف کر لیا۔ اس نے پھر کہا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید حضور نے نہیں سنا، عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، سزا دے کر مجھے پاک فرما دیجیے۔ حضور نے پھر درگزر فرمایا، اس نے سہبانہ کہا، حضور غلطی ہو گئی، سزا دے کر پاک فرما دی۔ آپ نے اس پر طرح طرح کے سوال کیے کہ کہیں اس کی دماغی حالت تو غیر متوازن نہیں ہو گئی۔ جب تسلی کر لی کہ اس سے اس گناہ کا صدور ہوا ہے تو پھر آقا دو جہاں نے اسے سزا دی، اور جب سزا دے کر اس کی موت واقع ہو گئی تو بعد میں کسی نے اسے برا بھلا کہا، فرمایا خبردار وہ تو جنت کی فضاؤں میں تیر رہا ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب اندر کا انسان زندہ ہو گیا۔ غامدیہ نامی ایک دیہات کی رہنے والی عورت، اس سے گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، اور گناہ کے صدور کے بعد اس کا اندر کا انسان اسے ملامت کرتا ہے، تو حضور کی بارگاہ میں آتی، اب پیٹ میں بچہ، عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، سزا دیجئے، مجھے ختم کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ تجھے تو سزا دے، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے؟ جب بچہ ہو جائے بعد میں رابطہ کرنا۔ عورت لوٹ گئی، کھانا پینا اس پر حرام ہو چکا ہے، جینا دوبر ہو چکا ہے، صبح سے شام تک سے کتاب کھاتی ہے، حالت اضطراب سے ہے، ملتہب ہے، ایک لمحہ چین کا بسر نہیں ہو رہا، چاہتی ہے کہ فوری پاکیزگی نصیب ہو جائے، طہارت نصیب ہو جائے۔ اندر کا انسان ہے جو اسے جھنجھوڑ رہا ہے۔ اس نے مشکل سے انتظار کیا بچے کے تولد تک، بچہ ہو گیا تو اندازہ کیجئے کہ کردار کتنا عظیم کر دیا گیا تھا، سیرت کتنے کمال تک پہنچا دی گئی تھی، اور ضمیر کتنا زندہ ہو چکا کہ صاف ظاہر ہے کئی مہینے اس پروسیس میں گزر گئے، نفس اور شیطان نے کئی بار سکھایا ہوگا کہ اب واپس نہ جانا، تمہیں ایک بار بتا چکی، اب لوٹ کر نہ جانا۔ کئی بار نفس نے اسے یہ راہ سجائی ہوگی، شیطان نے کئی بار اسے یہ راہ بتائی ہوگی، لیکن نہیں، جب تک وہ اپنی طہارت پر خود مطمئن نہ ہو وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتی۔ بچہ ہو گیا تو بچے کو بطور ثبوت لے کر پھر آ گئی، عرض کیا، آقا بچہ ہو گیا، اب یہ ماں کی مانگتا ہے، گود میں نو مولود، کون سی ماں ایسی ہے جو پیدا ہونے والے بچے کو لے کر خود کو موت کے منہ جھونکنے کے لیے آ جائے، جس کو نظر آ رہا ہو کہ پیچھے میرے بچے کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ ایک طرف ماں کی مانگتا ہے، ایک طرف اندر کے انسان کی ضمیر کی آواز ہے، مانگتا کی آواز دب جاتی ہے، لیکن سیرت کے اندر کی طہارت کی آواز غالب آتی۔ عرض کرتی ہے، حضور بچہ ہو گیا، اب مجھے پاک کروا۔ فرمایا نہیں، اس کو دودھ پلا لے، جب بچہ کھانے لگے گا تو پھر آ جانا۔ 2 سال اس عورت نے پھر صبر کیا، بچے کو دودھ پلایا۔ جب زمانہ رضاعت ختم ہو جاتا، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا کھواتی اور دلیل کے طور پر پھر بارگاہ مصطفی میں آتی۔ 2 سال کے طویل انتظار کے بعد عرض کرتی، حضور دیکھیے اب بچہ میرے دودھ سے بے نیاز ہو گیا ہے،
یہ روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ہے خود کھا لیتا ہے. ماں کی ممتا کی آواز دب گئی. چھوٹا بچہ دیکھ رہی ہے کہ نہ اس کا باپ ہے نہ ماں رہے گی. خدا جانے اس کا کوئی پرسان حال ہوگا یا نہ ہوگا. لیکن نہیں، جب اندر سیرت کو طہارت نصیب ہو جاتی ہے تو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک بدی کا پودا جڑ سے اکڑ کے باہر نہ پھینک دیا جائے. حضور کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئی. آقا دو جہاں نے اس کو پھر سزا دی، رجم کی سزا دی. اس کی موت واقع ہو گئی. اور جب اس کی روح کفت السری سے پرواز کر کے سوئے جنت جا رہی تھی تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ دیکھو اس عورت کو، یہ کون ہے؟ دیہاتوں کی رہنے والی. بعث فی الامیین رسولا، ان پڑھ عورت ہے، ان پڑھ قوم سے جنم لینے والی عورت ہے، ان پڑھ قبیلوں کی عورت ہے. کسی مکتب و مدرسہ سے اتنے تعلیم نہیں پائی، کسی کالج یونیورسٹی اور مدرسہ سے کوئی سرد حاصل نہیں کی، بڑے بڑے اساتذہ سے فلسفہ اور علم و حکمت حاصل نہیں کیا. اس نے لمبے چوڑے علوم سائنس کے نہیں پڑھے، اخلاقیات کے اس نے مختلف فنون نہیں پڑھے، دیکھنے میں ان پڑھ ہے. لیکن فیضان صحبت مصطفی کا وہ نتیجہ ہے کہ قدر و شعور اتنا زندہ ہو چکا ہے کہ آج مغرب کی تہذیب یافتہ دنیا میں بھی وہ شعور باقی نہیں رہا. پر لکھ کر کمال کو پہنچنے والے بھی قدر کے شعور کی اس عظمت کو نہیں پہنچتے. یہ فرمایا بعث فی الامیین، ایسے ان پڑھ تھے اپنی صحبت اور سیرت کے فیض سے انہیں انسانی عظمت کے اس مقام پر پہنچا دیا کہ ماں کی مامتا دب رہی ہے، بچہ بے سہارا چھوڑا جا رہا ہے، لیکن طہارت عزیز ہے، پاکیزگی عزیز. اللہ کی جواب دہی کا تصور جہاں سے نور ہدایت آتا ہے، یہ تصور کھائے جا رہا ہے کہ اس حال میں اس کے حضور کیسے پیش ہوگی، کس چہرے کے ساتھ اللہ کے حضور جاؤں گی. جو بوجھ ہے یہی اتار دوں، کہیں قیامت کے روز جواب طلبی نہ ہو جائے. یعنی خوف الہی کی کیفیت کا اس حد تک پیدا ہو جانا، اسی کا نام علم و معرفت. آقا دو جہاں نے جب سزا دے دی تو حضور فرمانے لگے دیکھو اس عورت کو، اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے اپنی جان دے کر کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر اس کی توبہ کو پوری وادی مدینہ کے لوگوں پر تقسیم کیا جائے تو ہر شخص بچ جائے. پورے مدینہ میں اس کی توبہ کو پھیلا دے تو ہر شخص بچ جائے. اتنی توبہ کی ہے اس عورت نے. یہ امی قوم تھی جس کے پاس آقا دو جہاں آئے، ان پڑھ قوم تھی جسے اخلاقیات کی نفاستوں کا علم نہ تھا، جسے الہیات اور جسے تہذیبیات کے علم اور فن کی خبر نہ تھی، کسی مکتب و مدرسہ میں نہ پڑھے تھے. لیکن صحبت مصطفی کے فیض نے انہیں اتنا نصیب انسان بنا دیا، ان کے اخلاق کی اتنی تطہیر کر دی تھی، ان کے نفس کو اتنا مزکا کر دیا، ان کے باطن کو اتنا اجلا کر دیا تھا کہ اگر گناہ کا ایک ڈبہ لگ جاتا ان کے باطن کی سفید تختی پر تو ان کا آرام حرام ہو جاتا. ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہلکے سے گناہ کا تو چین ختم ہو جاتا زندگی سے. جب تک سیاہی دھل کر پھر سے سیرت کا نور میسر نہ آ جائے، پھر سے سفیدی پاکیزگی اور طہارت کی نصیب نہ ہو جائے، وہ چین اور سکھ اور آرام سے نہ بیٹھ سکے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعلیم سے اور اپنی تربیت لوگوں کو اس طرح باصیرت کیا کہ ان کے اندر کے انسان کو زندہ فرما دیا. اور جب اندر کا انسان زندہ ہوتا ہے تو پھر ایک شخص خود اپنا محاسب ہو جاتا ہے، انسان خود اپنے حوالے نفس پر بصیر ہو جاتا ہے، اپنا محاسب ہوتا ہے، وہ اچھائی اور برائی کے درمیان خود فیصلہ کن قوت بن جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت اور حضور کی سیرت طیبہ کا یہ فیض زبان حال سے آج ہمیں اور ہمارے مبلغوں کو پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اپنی سیرت کو اجرا کرنے کے لیے اس امر کی کہ ہم اپنے اندر کے انسان کو زندہ کریں. تبلیغیں ہمارے سروں سے اوپر سے گزرتی جا رہی ہیں، نصیحتوں کے انبار ہمارے کانوں کے پردوں پر لگتے جا رہے ہیں، لیکن کردار ہے یوں ہی ہلاکتوں کی دبیز پردوں میں دبا ہے، سیرت ہے یوں ہی ہلاکتوں کی تاریکیوں میں لت پت ہے. تو دوستو، جب تک اندر کا انسان زندہ نہ ہو اور خوف الہی کی کیفیت من پر وارد نہ ہو اور اللہ کا تعلق بندگی قائم نہ ہو اور اس کے حضور جواب دہی کا تصور خود ایک زندہ قوت بن نہ جائے اور اتنی قوت کہ آپ کے من کو بے چین نہ کر دے، اس وقت تک کوئی تعلیم اور تربیت کا نظام اخبار حیات بدل نہیں. آئیے ہم اس امر کا عزم کریں کہ اپنی سیرتوں کو
اجالنے کے لیے، پاک صاف کرنے کے لیے اور طہارت نفس اور تہذیب اخلاق کی اعلیٰ منزلوں کو پانے کے لیے اندر کے انسان کی طرف توجہ کرے. اور یہ اندر کا انسان کچھ رات کی خلوتوں میں اٹھ کر رونے سے بیدار ہوتا ہے، اللہ کی یاد کی لو جلانے سے بیدار ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و اطاعت کے قرب کی کیفیات کو حاصل کرنے سے بیدار ہوتا ہے. اس سے من پھر دنیا کی محبت کی لعنت سے نجات پاتا ہے، اندر ذوق بندگی ڈیولپ ہوتا ہے، اللہ کے خوف اور رجا کی کیفیتیں آتی. جو جو انسان کا یہ ٹوٹا ہوا تعلق اپنے رب سے جڑتا چلا جاتا ہے، تو سویا ہوا مردہ اندر کا انسان بیدار زندہ ہوتا چلا جاتا. اور جب اندر کا انسان زندہ ہو جائے تو پھر وہ ایک شخص ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں پر حاوی ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ فیض عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.